السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب بلاگ۔ ہوپ سو آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی رمضان روٹین کہ میں کیا کیا کرتی ہوں۔ تو جی بج چکے ہیں 4 اور ہو گیا ہے سحری کا ٹائم۔ تو جی میں نے کر لی ہے سحری، اور میں نے کھانے کی اس وجہ سے پکچر نہیں بنائی کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا۔ میں بہت کچھ کرتی ہوں لیکن میرے سارے کلپس رہ جاتے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں رہتے۔ یہاں پہ میں نماز کی تیاری کر رہی تھی، لیکن ابھی میں نے اپنا روزانہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ میں لاسٹ مومنٹ تک پانی پیتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ بس پتہ نہیں میرے مائنڈ میں ایک بات ہے کہ اگر میں نے پانی نہ پیا نا ڈھیر سارا تو مجھے بہت زیادہ روزہ لگے گا، مطلب پیاس لگے گی۔ الحمدللہ موسم بہت اچھا ہے اسلام آباد کا، تو مطلب پیاس نہیں لگتی، تھوڑی تھوڑی بھوک لگتی ہے کیونکہ میں سحری میں تقریباً آدھی روٹی یا اس سے بھی کم کھاتی ہوں کیونکہ صبح صبح مجھے ناشتے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، تو ایک دم اٹھتے سار کھانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جی یہاں پہ یہ میں پینے لگی ہوں اپنا لاسٹ گلاس پانی کا۔ تو چلتے ہیں روم میں کیونکہ میرا چھوٹا بھائی سو رہا تھا، تو نکالتے ہیں کپڑے کیونکہ ابھی صبح جانا ہے ہم نے یونیورسٹی۔ ویسے جو رمضان میں یونیورسٹی کھولتا ہے نا اس کا قبر میں اللہ تعالیٰ الگ ہی حساب لیں گے، بہت مشکل کام ہے بھائی رمضان میں یونیورسٹی جانا، بندے کی مت بچ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں سوچ رہی تھی میں کیا پہنوں کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آتی، اور رمضان میں تھوڑا شریف بھی تو دکھنا ہوتا ہے نا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے یہ نکالی ایک شرٹ اور 2 پینٹس۔ میں نے کہا کہ ابھی میں نکال لیتی ہوں، یہ والی شرٹ نکال لیتی ہوں، اس کے ساتھ یہ پینٹ بھی اچھی لگ رہی تھی، یہ والی پینٹ بھی اچھی لگ رہی تھی اسٹرپس والی۔ میں نے کہا چلو ابھی صبح ڈیسائیڈ کریں گے کون سی پینٹ پہننی ہے، فی الحال دونوں نکال لیتے ہیں، یہ والی پینٹ پہنتی ہوں، نیچے والی پینٹ پہنتی ہوں۔ شرٹ تو فائنل ہے پینٹ کے بارے میں۔ تو جی اب ہو گیا ہے فجر کا ٹائم، پڑھتے ہیں فجر کی نماز۔ اچھا روزہ رکھ کے میں کہتی ہوں جو لوگ صرف منہ بند کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کا روزے رکھنے کا کوئی بالکل فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ سب کو ایک ایڈوائز کروں گی، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین لازمی پڑھا کریں۔ اور ایک اور بات میں نے جو سیکھی ہے وہ یہ کہ قرآن کی صرف عربک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں ساتھ تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی پڑھنا شروع کریں، یقین کریں آپ کو قرآن پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا۔ تو جی میں نے اپنی نماز، قرآن اور اپنے سارے کپڑے نکال لیے تھے۔ اب بند کرتے ہیں لائٹ اور سو جاتے ہیں۔ اب میں یہاں سے ملتی ہوں 1 گھنٹے بعد، 6 بجے اٹھوں گی کیونکہ میری وین ہے۔ تو جی چلیں دیکھیں کتنی جلدی 6 ہو گئی ہے نا، اور میں اٹھ گئی ہوں ریڈی ہو کے، میں وین میں آ گئی تھی۔ اور یہاں پہ بھی مجھے نہ گھر سے نکلتے ہوئے کلپ بنانا یاد رہا نہ کچھ، یہ بھی وین میں بیٹھی میں پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی، اچانک میرے مائنڈ میں آج تو میں ولاگ بنا رہی ہوں تو چلے جی میں اس کے لیے کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ اچھا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نا مطلب میں ولاگ بناتے ہوئے مطلب ساتھ ساتھ بولا کروں، بعد میں وائس اوور نہ کیا کروں۔ تو ابھی فی الحال میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، لیکن میں سب کے سامنے کیپشن وغیرہ نہیں کر سکتی، مجھے شرم بھی آتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ میں ہر بندے کی پرائیویسی کا خیال بھی رکھتی ہوں، اس وجہ سے پھر میں ہر بندے کی ویڈیو ایسے کیپچر نہیں کرتی جہاں پہ لڑکیاں وغیرہ آ رہی ہوں یا مطلب کسی کا فیس شو رہا ہو کسی کا بھی، تو میں اس کو نہیں لے کے آتی کیونکہ نا ہر بندے کی پرائیویسی ہے۔ تو جی یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے کام، ہماری کلاس چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہم لوگ کر رہے تھے کام کیونکہ ہمارا آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ میں انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم لوگوں کا یہ ڈرامہ وغیرہ رول پلیز اور یہ اسکرپٹ رائٹنگ یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو بس ہم وہی کام کر رہے تھے، یہاں پہ بھی ہم بیٹھ کے سارے مطلب میرے جتنے بھی گروپ ممبرس تھے ہم لوگ سارے پریکٹس کر رہے تھے اور اپنی پریزنٹیشن ریڈی کر رہے تھے کیونکہ نا کہ یونیورسٹی نام ہی پریزنٹیشنز اور کوئزز اور انہی سب چیزوں کا ہے۔ اچھا کون کہتا ہے یونیورسٹی جا کے بہت مزہ ہوتا ہے، بہت سکون ہوتا ہے، یہ وہ بلا بلا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ آ کے بیٹھ کے تھے کمیونیکیشن لیب میں کیونکہ آج ہمارا تھا ویبینار، اور ایک لنگوسٹک کے سر تھے یونیورسٹی آف سڈنی کے، تو ان کا نام تھا سر احمد محبوب، آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ابھی۔ تو یہ رہے وہ سر اور یہ لیکچر دے رہے تھے، اور ان کی باتیں یار کیا کمال یہ باتیں کرتے ہیں، کیا کمال۔ انہوں نے ایک بات کی میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم انسان جو ہے نا سب سے زیادہ بیوقوف ہیں کیونکہ کوئی بھی مخلوق جو ہے نا وہ اپنے اولاد کسی کے حوالے نہیں کرتی کہ تم اس کو نہ پڑھاؤ، اس کو سکھاؤ، کسی اجنبی کے حوالے نہیں کرتی، لیکن ہم انسان ایک ایسی چیز ہے جو اپنی اولاد کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم لوگ اس کو سکھاؤ، اس کو پڑھاؤ۔ تو یہ بھی بات کی کہ ہماری جو یہ ہوتا ہے، ہماری جو اسٹڈیز میں ہوتا ہے اکنامکس پڑھو، فلاں فلاں سبجیکٹس پڑھو، کیوں پڑھو یہ جب مطلب ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے، کہ کام ہی نہیں آنا، تو ہم لوگ یہ کیوں پڑھتے ہیں۔ تو خیر چلیں، اب ہم لوگ ریڈی کر رہے تھے افطار باکسز کیونکہ آج ہم لوگوں نے دینے تھے افطار باکسز۔
ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کا خیال رکھا کریں، جو اپنے لیے چوز کیا کریں وہی اپنے سے نیچے لوگوں کے لیے بھی لازمی چوز کیا کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ لوگ خود اچھا کھائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ یار یہ چیز ہم لوگ کھا لیں۔ اگر آپ خود اس بات کو سوچیں کہ اگر ہمیں رات کو کسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے لائک نوڈلس کی، تو ہم لوگ جب تک کھاتے نہیں ہیں ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں بہت زیادہ کریونگ رہتی ہے اس چیز کی۔ تو اسی طرح کیا کہتے ہیں، یہ غریب لوگ بھی جو ہوتے ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، ان کی بھی ایسی کریونگز ہوتی ہیں، تو ان کی کریونگز کا خیال کون رکھے گا؟ ہم لوگ رکھیں گے۔ تو جی یہاں پہ ریڈی ہو گئی تھی افطاری، جو کہ مما نے بنائی آج تھی میرے بھائیوں کے دوستوں کی، ہاں بھائیوں کے دوستوں کی، بھائیوں کے دوست کی، مجھے نہیں پتا کیا کہنا ہے، ان کی افطاری۔ یہاں پہ میں نے مما نے رکھے گاڑی پہ افطار باکسز، اور میری بہن دینے چاہ رہی تھی، میں نہیں دینے چاہ رہی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے بولا کہ جا کے بہن اور بھائی دے آئیں، تو وہ دونوں جا رہے تھے افطار باکسز دینے، تو میں نے ان کی ڈگی بند کی، تو یہاں پہ میں نے سیٹ کیا ٹیبل، اور انہوں نے بالکل لائک لائٹ سے افطاری کا کہا کہ بناؤ، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا ہے پیزا، ہم لوگ کھائیں گے پیزا۔ تو اس وجہ سے پھر جی ہم لوگ چلے گئے تھے، ہمیں تھا ایک کام، ایک دیپ نہیں بتاتی آپ کو، ایک بندے سے ہمیں کام تھا، تو ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے ابھی میری بہن کے، ہمیں ایک چھوٹا سا کام تھا، اور ہم لوگ گئے تھے گلبرگ چائے کھانا۔ اچھا اب آپ کو کام بھی بتا دیتے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، ویسے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ میری بہن نے کرنے ایک اسائنمنٹ تھی، تو وہ اس کے سر نہیں، اس کے سینئر کہہ لیں کہ وہ آئے، تو انہوں نے وہ اسائنمنٹ کروانی تھی ہمیں، تو اس نے بولا کہ چلو چلتے، کیونکہ ایسے لوگ کہ رمضان ہے تو کوئی بھی فری نہیں ہوتا، افطاری سے پہلے ساروں کے بری حالات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آ جانا، تو میں میری بہن کو بولا کہ میں آپ کو وہ اسائنمنٹ کروا دوں گا۔ تو یونیورسٹی میں یہی چلتا رہتا ہے برو، کہ آپ کو کسی ہیلپ لینی پڑتی ہے، کسی سے کام کروانا پڑتا ہے، کیونکہ سم ٹائم ٹیچرز ایسے گندے کام اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ آپ کو اس کا نو ہاؤ ہی نہیں ہوتا۔ ٹیچرز یہ سوچتے کیوں نہیں ہے کوئی بھی کام دینے سے پہلے کہ یار یہ بندہ کیسے کرے گا، لیکن ہم بچے کو یہ کام دے رہے ہیں، ہمیں خود بھی یہ کام آتا ہے کہ نہیں آتا، نہیں سوچتے ٹیچر یونیورسٹیز میں ایسا، جو ان کا دل کرتا ہے، جو انہیں کوسچن ملتا ہے وہ اٹھا کے دے دیتا ہے۔ تو میں گھر آئی تو مجھے پتہ چلا میرے بھائی کے سارے دوست بدتمیز پیزا کھا چکے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا پیزا بچا ہے، پیزے کا پیس بچا ہے، وہ بھی اس پہ بھی بلو بھائی کی نظر تھی، کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی بلو بھائی کون ہے، ان کی نظر تھی۔ تو جی میں نے اب کپڑے چینج کیے اور نماز پڑھی، اور ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔